بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف قرآن کے ضمن میں اسماء اور صفات قرآن پر پچھلے لیکچر میں ہماری گفتگو جاری تھی۔ قرآن مجید کے مشہور ناموں میں سے القرآن پر ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ لفظ قرآن میں کتنے بار آیا ہے اور لفظ قرآن کا مادہ کیا ہے، اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم قرآن مجید کے دیگر اسماء اور صفات پہ بات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے مشہور ناموں میں سے قرآن کا دوسرا مشہور نام ہے الفرقان۔ علامہ زرقانی نے اپنی کتاب مناحل العرفان میں وہ مشہور نام جن کا اطلاق قرآن مجید پر ہوتا ہے اور قرآن نے انہیں اسم عالم کے طور پر ذکر کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کے مشہور نام 5 ہیں، ان میں الفرقان بھی ہے۔ یہ نام قرآن مجید میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 2 میں، آیت نمبر 1 میں اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 3 اور 4 میں یوں ارشاد ہوا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے مقدس بندے پر فرقان کو نازل کیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور فرقان کو نازل کیا۔ تو قرآن مجید کا قرآن کے اندر دوسرا جو مشہور ترین نام ہے وہ الفرقان ہے۔ فرقان کا معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرقان کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق اور امتیاز کرنے والی کتاب۔ اس معنی کی روح سے قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، یعنی قرآن حق اور باطل، صحیح اور غلط میں، سچ اور جھوٹ میں فیصلہ کرنے میں واحد کسوٹی ہے۔ اس کا تعلق چاہے عقائد سے ہو، اعمال سے ہو، اخلاق سے ہو، معیشت سے ہو، حقوق سے ہو، فرائض سے ہو، جہاں بھی کوئی نزاع اور اختلاف ہو یا تضاد ہو، قرآن ہمیشہ اپنے فیصلہ کن صفت کے ساتھ الفرقان کی جو صفت ہے اس کو نمایاں کرتا ہے۔ تو قرآن ہمارے پاس وہ واحد پیرامیٹر ہے، پیمانہ ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ راستہ غلط ہے۔ اس کے لیے اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اس لیے اس کتاب الہی کا نام الفرقان ہے، حق اور باطل میں فرق اور امتیاز کرنے والی کتاب۔ قرآن مجید کے مشہور ناموں میں سے مشہور ترین نام دوسرا قرآن کا الفرقان ہے۔ تیسرا قرآن مجید کا نام الکتاب ہے۔ الکتاب قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عربی زبان میں کتاب کے معنی جمع کرنے اور لکھنے کے آتے ہیں۔ قرآن حکیم کو
الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آیات، قصص، اخبار، احکام ایک خاص نہج پر جمع کر دیے گئے ہیں، اور کتاب مکتوب لکھی ہوئی چیز کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، چونکہ قرآن مجید کو باقاعدہ لوح محفوظ پہ لکھا گیا اور آسمان دنیا بیت العزت میں اسے ضبط تحریر میں لایا گیا، اس لیے اسے الکتاب کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کا چوتھا مشہور نام الذکر ہے۔ ذکر کے لفظی معنی ہیں نصیحت اور یاد دہانی، چونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے اور مکمل پند و نصائح کا مجموعہ ہے، اس لیے قرآن مجید میں کئی جگہ الذکر قرآن کا نام آیا ہے۔ مثلا سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کا پانچواں مشہور نام التنزیل ہے۔ التنزیل کا معنی ہے نازل شدہ، آہستہ آہستہ نازل کیا ہوا۔ قرآن مجید تنزیل کے معنی میں اس لحاظ سے اور اس اعتبار سے ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے اور اسے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس لیے اسے تنزیل کہا گیا اور اس کا نام تنزیل بھی رکھا گیا۔ قرآن مجید میں یہ نام استعمال ہوتا ہے، مثلا سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک وہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ سامعین اور ناظرین کرام، اسی طرح قرآن مجید کے ان مشہور ناموں کے علاوہ قرآن کے دیگر بھی اسماء ہیں جنہیں صفات قرآن کہا جاتا ہے، جنہیں القاب قرآن بھی کہا جاتا ہے، جو اس کتاب الہی کے محاسن اور محامد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا نام کلام اللہ بھی ہے۔ کلام اللہ کا معنی ہے اللہ کا کلام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 6 میں حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ قرآن مجید کی ایک صفت اور ایک نام احسن الحدیث بھی ہے۔ احسن الحدیث کا معنی ہے سب سے اچھی کتاب، سب سے اچھا کلام، سب سے اچھی بات۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی بات کو نازل فرمایا۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک صفت اور ایک نام الوحی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما انذرکم بالوحی، میں تمہیں صرف وحی سے ڈراتا ہوں۔ قرآن کا ایک نام اور ایک صفت ہدا بھی ہے، رحمت بھی ہے، حکیم بھی ہے، موعظت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک آیات الکتاب، تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، حکیم، حکمت والی کتاب۔ پھر فرمایا ہدن، ہدایت کرنے والی کتاب، ورحمۃ للمحسنین، اور نیکی کرنے والوں کے لیے رحمت۔ تو قرآن کی صفت رحمت بھی ہے۔ یہ کتاب الہی رحمت خداوندی کا عظیم سمندر ہے، عظیم خزانہ ہے، اس لیے اس کتاب کو رحمت کہا گیا۔
اس کتاب کو ہدایت، گائیڈنس، رہنمائی کرتی ہے یہ نیکوکاروں کو، اور اس کا نام موعظہ بھی ہے نصیحت کے معنی میں، اور اس کی قرآن کا نام شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے اور شفا ہے ہر اس بیماری کے لیے جو سینوں میں ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اسے شفا قرار دیا گیا، اسے نصیحت کہا گیا، اس قرآن کو موعظت کہا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک اسم صفت نور مبین بھی ہے۔ نور مبین، چمکتا ہوا نور۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے رب کی طرف سے مستحکم دلیل آ گئی ہے اور تمہارے رب کی طرف سے چمکتا ہوا نور آ گیا ہے۔ اس کتاب کا نام اور صفت مبارک بھی ہے۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، برکت والی ہے۔ تو برکت والی کتاب اسے کہا گیا، مبارک۔ بلاغ بھی قرآن کا نام، پیغام، بلاغ کا معنی ہے پیغام۔ فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ روئے زمین کے ہر انسان کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ کریم بھی اس کا نام ہے، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ بڑی عزت والی کتاب ہے، بڑا عزت والا قرآن ہے۔ مجید بھی اس کا نام ہے۔ فرمایا قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ اسی طرح اس کا نام مہیمن، حفاظت کرنے والا، مصدق، ویریفیکیشن کرنے والی کتاب۔ ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا، اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری ہے حق سچ کے ساتھ، تصدیق کرنے والی ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، وَمُهَيْمِنًا، اور نگہبانی کرنے والی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک نام تذکرہ بھی ہے۔ تذکرہ کا معنی ہوتا ہے نصیحت۔ ارشاد فرمایا کلا انہ تذکرہ، ہاں بے شک وہ قرآن نصیحت ہے، مبین، کھول کر بیان کرنے والی۔ فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را، یہ کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ فرمایا العظیم، عظمت والی کتاب۔ فرمایا وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، دی ہیں 7 آیتیں، اور والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم۔ اسی طرح اسے بشرا، خوشخبری بھی قرآن کو کہا گیا۔ فرمایا تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشرا للمؤمنین، بے شک یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن کتاب کی، ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ قرآن مجید کا ایک نام بصائر، بصیرت بھی ہے۔ فرمایا ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کا سبب ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے یقین والوں کے لیے۔ یہ چند مذکورہ قرآن مجید کے اسماء اور صفات اور القاب میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اور بہت سارے اسماء ہیں جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن کے اندر قرآن کے 56 نام قرآن میں موجود ہیں، قرآن مجید کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کہ اس کلام کے اتنی صفات، اتنا نام، اتنا القاب جو اس قرآن کی عظمت کو، شان کو، شوکت کو، مرتبے کو بیان کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے
کہ یہ کتاب الہی کتنی بڑی عظمتوں کی حامل ہے اور کتنی بڑی شانوں کی حامل کتاب ہے، جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت مسلمہ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات اس کتاب ہدایت سے اللہ ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔